آپ نے ویٹ لاس کرنا ہے اس کے لیے بھی سیلف کنٹرول ہے, آپ نے اچھی روٹین فالو کرنی سیلف کنٹرول ہے, آپ نے دین کو فالو کرنا ہے اس کے لیے بھی سیلف کنٹرول ہے. تو اس پر بھی انشاءاللہ بات ہوگی. اور سب سے امپورٹنٹ جو انشاءاللہ بات ہوگی وہ یہ ہے کہ آج کے مٹیریلسٹک دور میں, یعنی ہم اتنے مٹیریلسٹک ہو چکے ہیں, ہماری لینگویجز چینج ہو چکی ہیں, ہماری سوچ اس قدر چینج ہو چکی ہے کہ ہر بندہ آلموسٹ لالچی ہو چکا ہے. گریڈ جو ہے وہ اس طرح سراحت کر چکی ہے ہماری زندگیوں میں, جس کی وجہ سے ریلیشن شپس خراب ہو رہے ہیں, جس کی وجہ سے فیملیز کے ماحول خراب ہو رہے ہیں, ہمارے گولز, ہمارے جو ایمز تھے وہ چینج ہو چکے ہیں. کسی دور میں جو ہے وہ ویلیوز دیکھی جاتی تھی, اب جو ہے ہماری اٹینشن ساری کی ساری پیسے پہ ہے. اور ساری, جیسے کہ ول ڈیورنٹ نے کہا نا کہ کسی دور میں لوگ ٹیمپل میں بینکس بناتے تھے. ول ڈیورنٹ ایک بہت بڑا فلاسفر گزرا ہے امریکہ میں, ابھی بھی ہے, زندہ ہے. تو اس نے کافی کتابیں لکھی ہیں اور ہے تو وہ کرسچن لیکن وہ اسپرچویلٹی کا بہت قائل ہے, روحانیت کا بہت قائل ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ کسی دور میں ٹیمپل میں بینکس ہوتے تھے اور اب بینکس میں ٹیمپل ہیں, یعنی بینک ہمارا ٹیمپل بن چکا ہے. بینکس کو ہم ورشپ کرتے ہیں, ہم بینکس کے پجاری بن چکے ہیں. بیسیکلی وہ کیپٹلزم کے سسٹم کو سمجھا رہا تھا کہ کنزیومرزم اور کیپٹلزم کی وجہ سے ہر بندہ اس وقت غلام ہو چکا ہے. کس کا؟ اپنے نفس کا اور سوسائٹی کا. جیسے آج کے دور میں کنزیومرزم کو آپ دیکھیں کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں اچھے سے اچھا برانڈڈ کلوتھ پہنوں, برانڈڈ چیز خریدوں. اس میں حرج تو کوئی نہیں ہے. اگر آپ کے پاس اچھے پیسے ہیں, آپ برانڈ پہننا چاہتے ہیں, وہ کوالٹی ہے. لیکن جب وہ گول بن جائے اور وہ پھر کچھ اس طرح سے گول بن جائے کہ تب تک تسکین نہ ملے جب تک برانڈڈ چیز نہیں لے لی, یا جب تک شاپنگ نہیں کر لی, یا جب تک شاپنگ مالز میں نہیں چلے گئے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس چیز نے ہمیں جکڑ لیا. ایکچولی وہ ہم پہ حاوی ہو گئی ہے بجائے کہ ہم اس پہ حاوی ہوں. تو یہ سارے لائف سٹائل کی وجہ سے, جو میں نے آپ کو ایک اوور ویو دیا, کنزیومرزم, کیپٹلزم, پھر گیجٹس کا جو آج کل دور چل رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. مطلب ابھی میں آپ کو اسٹیٹسٹکس دکھاؤں گا, آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایوریج بندہ کتنا موبائل فون یوز کرتا ہے, اور اسکرین ٹائم ہمارا کتنا بڑھ چکا ہے کہ ایک بندہ شاید ہی کبھی سر اٹھا کے دیکھتا ہو. گیدرنگ میں بھی جب بیٹھا ہے یا گاڑی چلا رہا ہے, سڑک پہ واک کر رہا ہے, مطلب ہمیشہ ہمارے ہیڈز ڈاؤن ہی ہوتے ہیں اور اسکرین پہ ہماری نظر ہوتی ہے. تو جو ایوریج اسکرین ٹائم ہے ایک بندے کا امریکہ میں وہ 4 سے 5 گھنٹے ہے. یہ ایوریج ہے, کچھ لوگ کا 10 گھنٹے بھی ہو سکتا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس اسکرین ٹائم کا الگ سٹریس ہے. اب ہر بندہ کنیکٹڈ ہے. کسی دور میں ہمارے پاس کچھ ٹائم ہوتا تھا سوچ بچار کا, اکیلے بیٹھنے کا. اب یقین کریں کہ میں بچوں کو دیکھتا ہوں, مطلب میرے بھی بھانجا بھانجی ہیں, وہ بچے 30 سیکنڈ نہیں رہ سکتے موبائل کے بغیر. اگر آپ انہیں کہیں گے نا چپ کر کے بیٹھ جاؤ, اور میں کیونکہ ٹیچر بھی ہوں تو میں نے آبزرو کیا ہے گریڈ 5-6 کے بچوں کو, اگر آپ انہیں کہیں گے نا 30 سیکنڈ خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ, تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے ہاتھ پیر ہلنے شروع ہو جائیں گے اور ان کی بے چینی بڑھ جائے گی. تو ہر بندہ بے چین ہے آج کے دور میں, اور اس بے چینی کی وجہ جو ہے صاف ظاہر ہے, سٹریس ہے. کس چیز کا سٹریس ہے؟ ہر بندہ کنیکٹڈ ہے, نوٹیفیکیشنز آتی ہیں, واٹس ایپ پہ کنیکٹڈ ہے, فیس بک پہ کنیکٹڈ ہے, دوسروں کی لائیوز اب ہمارے لیے ظاہر ہے ایک ڈسکشن پوائنٹ بن چکی ہیں. اب سوشل میڈیا نے ہر بندے کو یہ سکھا دیا ہے کہ یو ہیو اے وائس, یو ہیو این اوپینین, اور تمہارے پاس چانس ہے اپنی لائف دکھانے کا. تو انسٹاگرام ہو گیا, فیس بک ہو گیا, یوٹیوب ہو گیا, یہ ساری چیزیں سٹریس کازنگ ہے اگر یہ ہم پہ حاوی ہو جائیں. اگر کہہ رہا ہوں, ادروائز ان کا اچھا یوز بھی ہو سکتا ہے اور اچھا یوز کرنا چاہیے. اوکے, تو یہ ساری چیزیں کیسے مینیج کرنی ہے, واپس فطرت کی طرف کیسے آنا ہے, یہ ہمارے حلقہ کے ٹاپکس ہوں گے. بیک ٹو فطرہ. اور اس وقت ہم فطرت سے ہٹ چکے ہیں, اور فطرت سے جب بھی ہم ہٹیں گے تو ہماری لائف میں ڈسٹربنس آئے گی. جیسے ایک مشین ہے, جب وہ اس کے مینول کے مطابق کام نہیں کرے گی تو پھر کیا ہوگا کہ اس مشین میں خرابی پیدا ہوگی. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں فطرت پہ کیسے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ, بے شک میں نے انسان کو سٹرگل میں, ٹوائل میں پیدا کیا. انسان ہے ہی تحریکی. جس انسان میں تحریک مر جائے, جس انسان میں ایمبیشن مر جائے, تو پھر سوچیں کہ وہ فطرت سے ہٹ گیا. ہمارے فادر میں تحریک تھی, حضرت آدم علیہ السلام میں, جس سے ہم پیدا ہوئے ہیں, حضرت آدم علیہ السلام.
تو ہمیں اللہ نے تحریک میں پیدا کیا ہے, ریولوشن میں پیدا کیا ہے. جو بندہ اگر یہ نہیں سوچتا کہ میرا آنے والا کل پچھلے والے سے بہتر ہونا چاہیے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا وہ اصل ٹیلنٹ پوٹینشیل دب چکا ہے. اور وہ کس لیے دب چکا ہے؟ کیونکہ اس کا مائنڈ کہیں اور بیزی ہے. اور وہ مائنڈ کہاں بیزی ہے وہ آپ کو پتہ ہے. سوشل میڈیا ہو گئی, گیمنگ ہو گئی, بہت سی چیزیں ہیں. ڈسٹریکشنز تو اتنی ہیں کہ میں کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوں کہ میرا چونکہ یوتھ, میرا چائلڈہڈ 90s میں جو 90s کے یہاں لوگ بیٹھے ہیں جو جنریشن ایکس میں آتے ہیں, مطلب دے ور بورن ان 80s اور 90s, تو وہ میرے سے ریلیٹ کر پائیں گے کہ ہمارے لیے ڈسٹریکشن نہیں تھی. ہمیں تو انٹرنیٹ کنیکشن کے لیے آدھا گھنٹہ ویٹ کرنا پڑتا تھا. وہ ایک موڈم لگا ہوتا تھا اور پھر وہ کیبل آتی تھی اور ہم کارڈ کو اسکریچ کرتے تھے اور پھر نمبر ڈالتے تھے, پاسورڈ ڈالتے تھے. کبھی ڈسکنیکٹ ہو جاتا تھا, کبھی کنیکٹ ہو جاتا تھا, اور 2 MB کی فائل ڈاؤن لوڈ کرتے ہوئے بھی ہمیں شاید 2 گھنٹے لگتے تھے. تو ہمیں وہ چیزیں یاد ہیں. لیکن آج یوٹیوب اور واٹس ایپ, پھر 4G 3G پتہ نہیں کیا کیا, 5G بھی سننے میں ہے کہ آ رہا ہے. تو آج کے اسٹوڈنٹ کے لیے, بچے کے لیے اور ہمارے لیے تو اتنی ڈسٹریکشنز ہیں. اور اکارڈنگ ٹو اے سروے ایک عام اسٹوڈنٹ 30 سیکنڈ اس کا فوکس ہے. ابھی اگر آپ میری بات سن رہے ہیں, ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ کا فوکس ہی آؤٹ ہو گیا, وہ کہیں اور پہنچے ہوں, کرکٹ گراؤنڈ میں پہنچے ہوں, یا کوئی ٹینشنیں چل رہی ہوں, یا کچھ اور چل رہا ہو مائنڈ میں. تو فوکس آؤٹ ہونے کی وجہ بھی یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جب برین تھک جاتا ہے, چیزیں بہت ہوتی ہیں برین کے سوچنے کے لیے, تو ظاہر ہے کہ ہمارے فوکس پہ فرق پڑتا ہے, اور فوکس سے فرق پڑنے سے اسٹڈی پہ فرق پڑتا ہے. اب آج کل بچوں کی اسٹڈی بھی کتنی افیکٹ ہو رہی ہے, کیونکہ ایک طرف واٹس ایپ ہوتا ہے, ایک طرف بک کھلی ہوتی ہے, 5 منٹ پڑھ کے پھر آدھا گھنٹہ واٹس ایپ یوز ہوتا ہے, حالانکہ وائس ورسا ہونا چاہیے. تو ہر چیز افیکٹ ہو رہی ہے. ان شارٹ ہماری لائف میں اس وقت کیوس چل رہا ہے. تو وہ باتیں, یہ ساری باتیں میں آپ سے کروں گا باری باری کہ اس کیوس کو ہم نے حل کیسے کرنا ہے انشاءاللہ. اوکے, جیسا کہ میں نے جتنی باتیں کی, وہ یہ پہلی سلائیڈ اگر آپ دیکھ رہے ہیں, آئی تھنک یس. تو اگر میں آپ سے یہ کہوں سب سے کہ اس وقت ہم میں ہر بندہ ان چیزوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے جو چیزیں ہمارا بوجھ نہیں تھیں. یعنی اللہ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا وہ ان ٹینشنوں کے لیے پیدا نہیں کیا تھا کہ میں نے کون سا سوٹ پہننا ہے, یا میں نے کون سا برانڈ ٹرائی کرنا ہے, یا کیا کرنا ہے. مقصد اصل میں کچھ اور تھا, لیکن وہ ٹینشنیں ایکچولی ہم نے خود اتنی پال لی ہیں لوگوں کو دکھلاوا کرنے کے لیے, ظاہر ہے ایک فیک لائف سٹائل اپنانے کے لیے, ان رہنے کے لیے, کول رہنے کے لیے. ٹھیک ہے, پیئر پریشر میں آ کے ایسی ایسی چیزیں ہم نے کرنا شروع کر دیں کہ اب ہماری حالت یہ ہے کہ ہم ایک بہت بڑا بوجھ اس خیالی دنیا کا اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہیں, اور ہر بندہ جو ہے وہ پھر ظاہر ہے اسٹریس میں ہے. یہ کچھ سٹریسز میں نے آپ کو دکھائے ہیں کہ ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے. پھر بہت سی ورز ہیں, ایسی ورز جو ہمارا مطلب کام ہی نہیں تھا وہ ورز لینے کا, لیکن سم ہاؤ وہ ورز آ چکی ہیں. جیسے اگر میں یوتھ کی بات کروں تو وہ ورز پالنی ہیں, مطلب یونیورسٹی میں جو ریلیشن شپس ہیں, حرام ریلیشن شپس کی بات کر رہا ہوں, وہ ورز ہماری پالنے والی تھی ہی نہیں. لیکن آج ان چیزوں نے ہمیں اتنا جکڑ لیا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ اتنا پریشان ہے. اور جیسے امریکہ میں ایک سٹیٹسٹک ہے کہ اس سے پہلے کہ کسی کی شادی ہو تو 7 بوائے فرینڈز یا 7 گرل فرینڈز تو اس کی ہوتی ہیں, اس سے پہلے کہ اس کی ایکچوئل میں شادی ہو. ٹھیک ہے, تو اکثر میں یہ یوتھ کو مذاق میں کہتا بھی ہوں کہ پاکستان میں آپ جو مرضی کر لیں, شادی خالہ کی بیٹی یا پھپھو کی بیٹی سے ہونی ہے, یعنی جو یہاں پہ ٹرینڈ ہے. تو ان چیزوں میں ٹائم ضائع کرنا, اور یوتھ کا قصور بھی کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. میڈیا بھی یہی دکھا رہا ہے, پھر ہر بندہ ان کاموں میں لگا ہوا ہے. جو نہیں کرتا اس کو اب نارمل سمجھا جاتا ہے, اس کو ڈیگریڈ کیا جاتا ہے, اس کو پھر اس سرکل میں ان نہیں کیا جاتا. تو اس وجہ سے وہ ورز جو ایکچولی ہماری تھیں ہی نہیں, ہم ان ورز میں پڑ گئے. اور اصل ورز کیا ہونی چاہیے تھی کہ کیا ہم بیٹر بن رہے ہیں, کیا ایز اے پرسن میں بہتر ہو رہا ہوں کل سے, کیا میرے سکلز کچھ بہتر ہو رہے ہیں, کیا میری اسپرچویلٹی, میری روحانیت بہتر ہو رہی ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ ہماری ورز ہونی چاہیے. پھر سٹریسز ہیں, کرائسز ہیں, ٹربل ہے, لمیٹیشن ہے, پرابلم ہے, انگزائٹی ہے. سو دا کویشچن از, جو کویشچن میں آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, پہلا کویشچن ہے کہ ہاؤ ڈو آئی فائنڈ پیس ان دس کیوٹک ورلڈ. یہ کیوٹک ورلڈ ہے جس میں مجھ سے نہ ٹائم مینیج ہو رہا ہے, نہ فیملی مینیج ہو رہی ہے,
ना स्ट्रेस मैनेज हो रहा है, ना फोकस मैनेजमेंट हो रही है, तो समझ नहीं आती कि मैं दीन को फॉलो करूं या मैं दुनिया को फॉलो करूं या मैं पैसे कमाऊं, मैं करूं क्या। तो इस आउटवर्ड सर्कमस्टांसेस हाथ से निकलते जा रहे हैं। यानी अक्सर ऐसे होता है कि बंदे को समझ नहीं आती कि प्रॉब्लम आ कैसे गई। मैं तो अच्छा खासा जा रहा था, मैंने तो कभी किसी के साथ कुछ नहीं किया था, लेकिन ये प्रॉब्लम मुझ तक कैसे आ गई। वजह क्या है कि हम प्रोएक्टिव नहीं होते, हम पहले से जो है वो एंटिसिपेट नहीं कर रहे होते कि प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, पहले से तैयारी नहीं कर रहे होते। तो बहरहाल ये चीज़ भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। और फिर ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वाई मी। बहुत से लोग के साथ हादसात हो जाते हैं, वो हादसात को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, डाइजेस्ट नहीं कर पाते, और फिर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वाई मी। यानी किसी के पेरेंट्स के साथ रिलेशन अच्छे नहीं हैं। आजकल बहुत से यूथ ये शेयर करते हैं कि ज़ाहिर है कि स्ट्रेन्ड रिलेशन है पेरेंट्स के साथ, या पेरेंट्स समझ नहीं पा रहे उन्हें, या यूथ की तरफ से पेरेंट्स परेशान हैं, और फिर वो एक क्वेश्चन बहुत करते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो क्यों को तलाश करना, ये भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस सारी वर्कशॉप में, लेक्चर सीरीज़ में हम ये करें। जहाँ तक आज के दौर की बात है, हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग टाइम्स हैं। मेंटल डिजीज़ मेरे दौर में इतनी कॉमन नहीं थी। आज आपको पता है कि छोटे बच्चों तक में मेंटल डिजीज़ आ चुकी। OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इतना कॉमन हो चुका है हमारी सोसाइटी में, मैं आपको बता नहीं सकता। और ये क्या है? OCD होता है कि कंपल्शन होना, ऑब्सेशन होना किसी चीज़ के करने की। जैसे मोबाइल फ़ोन्स की OCD अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि हर वक्त आपको टोन सुनाई देना, या हर वक्त आपको ये लगना मैसेज आ रहा है, या हर वक्त आप नींद में उठ जाएं कि कोई नोटिफिकेशन ना आई हो, या आप कोई काम करने बैठे एकदम आपको याद आ जाए कि अच्छा मैंने इसको रिप्लाई नहीं किया, ये मैसेज नहीं चेक किया, ये नोटिफिकेशन नहीं देखी। तो दिस इज़ साइन ऑफ OCD, बट नॉट एक्सट्रीम OCD। OCD बहुत एक्सट्रीम तक जाता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये डिसऑर्डर्स हमारे दौर में नहीं थे जब मैं टीनेजर था, बट आज ये चीज़ें आ रही हैं। और फिर 14.8 मिलियन अमेरिकन्स एक्सपीरियंस एन एपिसोड ऑफ मेजर डिप्रेशन इन एनी गिवन ईयर। यानी ये 6.7% ऑफ द पॉपुलेशन है। ये मैं आपको डिप्रेशन का रेट बता रहा हूँ, और ये मेजर डिप्रेशन का रेट है। मेजर डिप्रेशन एक फॉर्म है डिप्रेशन की, और मेजर डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू देयर इज़ दिस साइकोलॉजिस्ट फेल्डमैन, रॉबर्ट फेल्डमैन हार्वर्ड के प्रोफेसर हैं। उन्होंने मेजर डिप्रेशन का जो सबसे बड़ा रीज़न बताया है लोगों में, वो ये बताया कि मल्टीपल टास्किंग। उन्होंने कहा कि आज का बंदा इतने कामों में इन्वॉल्व है जिसकी वजह से इतना स्ट्रेस आता है उसे कि अल्टीमेटली वो ब्रेक डाउन कर जाता है। स्पेशली उन्होंने कहा ख़वातीन में सबसे बड़ी रीज़न मेजर डिप्रेशन की मल्टीटास्किंग। आप देखें अगर तो इस्लामिक सिस्टम को लें तो अल्लाह ताला ने जो रोल्स डिफ़ाइन किए हैं वो बड़े सिंपल हैं कि होम मेकर खातून है और ज़ाहिर है कि खामद ने कमाना है, लेकिन अगर कोई जॉब करना चाहती हैं, कोई डिग्निटी के साथ कुछ करना चाहती हैं, एजुकेशन हासिल करना चाहती हैं, वो अलाउड है। लेकिन चूँकि अमेरिका का जो कट थ्रोट कंपटीशन है, जिसकी वजह से वहाँ हर बंदा स्ट्रेस में आ चुका है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा हो चुका है। और ये बात मैं इसलिए समझता हूँ क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, मुझे पता है आज का स्टूडेंट कितने स्ट्रेस में है। यानी 7 घंटे वो स्कूल जाता है, वहाँ पर पढ़ता है, कुर्सी पर बैठता है, फिर उसको एकेडमी भेज दिया जाता है, एकेडमी जाता है, वहाँ पर जाकर रिपीट करता है, चीज़ें पढ़ता है। तो उसकी पर्सनल स्पेस बहुत कट हो चुकी है आज के स्टूडेंट की। फिर मार्क्स अच्छे ना आए उसका एक अलग स्ट्रेस है, फिर ग्रेड्स अच्छे ना आए उसका एक अलग स्ट्रेस है, वगैरह वगैरह।